بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی جماعت کی فضیلت اور تاکید کے بارے میں۔ اگر آپ لوگ بھی باجماعت نماز کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میری اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح احادیث اس کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ اگر سب ایک جگہ پر جمع کی جائیں تو ایک بہت کافی حجم کا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ اس کے دیکھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ باجماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجے کی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حالت مرض میں جب آپ کو خود چلنے کی قوت نہ تھی تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لے جایا کرتے اور جماعت سے نماز پڑھتے۔ تارک جماعت پر آپ کو بہت سخت غصہ آتا اور ترک جماعت پر سخت سے سخت سزا دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بہتر ہے، اور 2 آدمیوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ اپنے قدیمی مکانات جو مسجد نبوی سے دور تھے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر قیام کریں۔ تب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قدم جو زمین پر پڑتے ہیں ثواب نہیں سمجھتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنی دور سے چل کر مسجد میں آئے گا اسی قدر زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز عشاء کے وقت اپنے ان اصحاب جو جماعت میں شریک تھے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو رہے ہیں، اور تمہارا وہ انتظار میں گزرا ہوا وقت سب نماز میں شامل ہے۔ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشارت دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں جماعت کے لیے مسجد جاتے ہیں اس بات کی کہ قیامت میں ان کے لیے پوری روشنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو نصف شب کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے، پھر اذان کا حکم دوں، اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں اور ان کی عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتا اور خادموں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کے مال و اسباب کو ان کے ساتھ جلا دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آبادی یا جنگل میں 3 مسلمان ہوں اور جماعت سے وہ لوگ نماز نہ پڑھیں تو بے شک ان پر شیطان غالب ہو جائے گا۔ پس اے ابو درداء جماعت کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو۔ دیکھو بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر جماعت میں نہ آئے اور اسے کوئی عذر بھی نہ ہو تو اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی قبول نہ ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب کے اقوال سنیے کہ انہیں جماعت کا کس قدر اہتمام مد نظر تھا اور ترک جماعت کو وہ کیسا سمجھتے تھے، اور کیوں نہ سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی مرضی کا ان سے زیادہ کس کو خیال ہو سکتا ہے۔ حضرت اسود کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خدمت میں حاضر تھے کہ نماز کی پابندی اور اس کی فضیلت اور تاکید کا ذکر چل پڑا۔
اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا کہ ایک دن نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ عرض کیا کہ ابو بکر ایک نہایت رقیق القلب آدمی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو بے طاقت ہو جائیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، پھر وہی جواب دیا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی باتیں کرتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام سے مصر کی عورتیں باتیں کرتی تھیں۔ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کو نکلے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض میں کچھ تخفیف معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے نکلے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں میں اب تک وہ حالت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے، یعنی اتنی بھی قوت نہ تھی کہ زمین سے پیر اٹھا سکیں۔ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور انہی سے نماز پڑھائی۔ ایک دن حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سلیمان بن ابی حسمہ کو صبح کی نماز میں نہ پایا تو ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، اسی وجہ سے اس وقت ان کو نیند آ گئی۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ تمام شب عبادت کروں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، باجماعت نماز کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، اور جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سخت وعید فرمائی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور اپنی دوستوں کے ساتھ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔